بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم class third year. Today's our topic is recreation and my name is Miss Sidra Naz, your physical education class teacher. First of all, we will see what is recreation. Recreation refers to all those activities that people choose to do to refresh their bodies and minds and make their leisure time more interesting and enjoyable. Examples of recreation activities are walking, swimming, meditation, reading, playing games and dancing. یعنی کہ ریکریشن ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے یا ایسی سرگرمی ہے جس کو کوئی بھی شخص فرصت کے اوقات میں اپنی پسند کے مطابق اپنے ذہن اپنے جسم کو فریش رکھنے کے لیے اختیار کرتا ہے. اس کی جو ہے وہ بہت سی مثالیں ہیں. کوئی انسان فرصت کے اوقات میں کوئی بھی سرگرمی جو ہے وہ ریکریشن کے طور پر اختیار کر سکتا ہے. اس میں واکنگ ہو سکتی ہے, چلنا ہو سکتا ہے, سوئمنگ ہو سکتی ہے, ریڈنگ ہو سکتا ہے, کوئی شخص پڑھ سکتا ہے, کوئی میڈیٹیشن مراقبے میں جا سکتا ہے, کوئی گیم اختیار کر سکتا ہے, کوئی ڈانس اختیار کر سکتا ہے. یعنی کوئی بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی جس کو لوگ جو ہے وہ فرصت کے اوقات میں اپنی پسند کے مطابق اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے اختیار کرتے ہیں, اسے ریکریشن کہا جاتا ہے. اصل میں ریکریشن جو ہے, تفریح جو ہے, وہ لاطینی لفظ ریکریئر سے ماخوذ ہے. لاطینی لفظ ریکریئر جس کے معنی کیا ہے؟ جس کے معنی ہے تازہ دم ہونا, کھوئی ہوئی توانائی کی بحالی. اس کے علاوہ ریکریشن جو ہے وہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے, ری اور کریشن. ری کے معنی ہوتا ہے دوبارہ اور کریشن کے معنی ہوتے ہیں تخلیق کرنا, یعنی کہ اثر نو تخلیق کرنا, کسی بھی چیز کی نئے سرے سے تخلیق کرنا. اب ریکریشن کا مطلب یہ ہوا کہ توانائیوں کی دوبارہ تخلیق, گویا کوئی ایسی سرگرمی جس سے فرد اپنے اندر نئی امنگ, نیا ترنگ, نیا ولولہ, نیا جوش جذبہ پیدا کرتا ہے, جس سے روح اور جسم کو جو ہے وہ بالیدگی اور جو ہے وہ کیا ملتا ہے؟ تازگی ملتی ہے. وہ کیا کہلاتی ہے؟ ریکریشن کہلاتی ہے. یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. آپ لوگ کالج میں دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کے پہلے لیکچر ہوتے ہیں, اس کے بعد 4-5 لیکچرز کے بعد بریک ہوتی ہے, بریک کے بعد دوبارہ سے لیکچر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو بریک کیوں دی جاتی ہے؟ وہ بریک آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کو ریفریش کرنے کے لیے دی جاتی ہے, آپ لوگوں کی توانائیوں کو بحال کرنے کے لیے دی جاتی ہے. اور اسی بریک کے اندر, اسی لیئر ٹائم کے اندر, فرصت کے اوقات کے اندر جب آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہو تو وہ ریکریشن کہلاتی ہے. وہ بریک کیا ہو گئی؟ وہ بریک لیئر ٹائم ہو گیا, یعنی کہ فرصت کے اوقات ہو گئے. اب اس فرصت کے اوقات کا آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں, آپ اس کے اندر کون کون سی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں جو کہ آپ کو تازہ دم کرے گی, آپ کو بحال کرے گی آپ کی توانائیوں کو, وہ چیز ریکریشن کہلائے گی. Definitions of recreation. There are different definitions of recreation. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ریکریشن از سچ اے ورتھ وائل لیئر ٹائم ایکٹیویٹی acceptable to society and gives instant pleasure and satisfaction to an individual who voluntarily participate in it. یعنی کہ تفریح جو ہے وہ فارغ اوقات میں ایسی سودمند اور سماجی مقبولیت کی حامل سرگرمی ہے جس سے رضاکارانہ شمولیت کرنے والے کو فوری سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی بک میں ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں بہت سی ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں, جس میں جارج ڈی بٹلر کی ڈیفینیشن ہے, اور ہرلڈ میئر کی ڈیفینیشن ہے, مسٹر باب کی ڈیفینیشن ہے, مسٹر بچر کی ڈیفینیشن ہے, ڈیوڈ لا کی ڈیفینیشن ہے. یہ تمام ڈیفینیشنز جو ہیں آپ لوگوں کی بک میں موجود ہیں, آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کر لینی ہے, کیونکہ یہ لانگ کویسچن کے ساتھ ساتھ اکثر شارٹ کویسچن میں بھی پوچھ لی جاتی ہیں. یہ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بیان نہیں کروں گی, آپ لوگ اپنی بک میں دیکھیں, وہاں پہ موجود ہیں, یہ ساری آپ لوگوں نے تیار کر لینی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سمپل ایک ڈیفینیشن کہ فرصت کے اوقات کو
احسن طریقے سے گزارنے کو تفریح کہتے ہیں۔ فرصت کے اوقات کو احسن طریقے سے گزارنے کو تفریح کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں امپورٹنس آف ریکریشن، یعنی کہ ریکریشن کی تفریح کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ ہماری زندگی میں اہمیت ہے، خاص کر آج کل کی جو مصروفیت والی زندگی ہے اور اس میں بالکل بھی لوگوں کو ہوش نہیں ہے، وہ اپنے اپنے کاموں میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ریکریشن بہت ضروری ہو گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے امپرومنٹ ان سوشل لائف ہے، یعنی کہ سوشل لائف میں جو ہے وہ بہتری لاتی ہے۔ کس طرح سے بہتری لاتی ہے؟ دیکھیں، انسان کی شخصیت کی نشوونما میں سماجی قدریں اتنی ہی اہم اور ضروری ہیں جتنی کہ شخصیت کے نکھارنے کے لیے دوسری چیزیں اہم ہیں۔ تفریحی مشاغل اور کھیلیں، مثلا پکنک، پارٹی، کلب، معاشرتی اور قومی میلے، کیمپنگ، مباحثے اور ورائٹی پروگرام کے ذریعے معاشرے کے افراد کے درمیان باہمی میل جول، پیار، محبت، جذبہ، اخوت اور قریبی تعلقات قائم کرنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، جس سے سماجی روابط مضبوط اور سماجی زندگی میں بہتری آتی ہے، یعنی کہ ہماری سوشل لائف امپروو ہوتی ہے، کیونکہ ہم جیسے ہی کوئی سوشل کلب ہے، کوئی کیمپنگ ہے، اس میں ہم باہر جاتے ہیں، اپنے دوسرے ساتھیوں سے ملتے ہیں، دوسرے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، تو ہمارا سوشل انٹریکشن بڑھتا ہے اور ہماری سوشل لائف بھی بہتر ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے سیکنڈ نمبر پر ڈیولپمنٹ اور فزیکل فٹنس ہے، یعنی کہ ہماری فزیکل فٹنس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہماری جسمانی اہلیت میں ترقی ہوتی ہے، ہمارے کام کاج کرنے کی صلاحیت میں ترقی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ایسا شخص جس کو فری ٹائم ملتا ہے بس وہ لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرتا، تو اس کے جسمانی اعضاء جو ہے وہ اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، اس کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا شخص جو کہ اپنے لیئر ٹائم میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اپنے ذہن، اپنے جسم کو مصروف رکھتا ہے، تو اس کی فٹنس بھی بہتر ہوتی ہے، خواہ وہ مینٹل فٹنس ہو، خواہ وہ جو ہے وہ فزیکل فٹنس کی بات ہو رہی ہو۔ تفریحی سرگرمیوں کا زیادہ تر تعلق بھی جسمانی حرکات کے ساتھ ہوتا ہے، بالخصوص ایسی سرگرمیاں جس سے جسمانی مشقت کرنا پڑتی ہے، مثلا گھوڑ سواری ہو گیا، مختلف قسم کی گیمز ہو گئی، کوہ پیمائی ہو گیا۔ اس سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جسمانی اہلیت میں اضافہ ہوتا ہے، چستی پھرتی جسم میں پیدا ہوتی ہے اور اعصاب و عضلات میں بھی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا مزاج بھی اس سے جو ہے وہ خوشگوار ہوتا ہے، یعنی کہ سڑیل پن جو ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ تھرڈ نمبر پر ہے بیٹر یوز آف لیئر ٹائم، فرصت کے اوقات کا بہتر استعمال۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ فرصت کے اوقات جو ہیں یہ بیک وقت انسان کا جو ہے وہ بہترین دوست بھی ہے یہ لیئر ٹائم، اور یہ انسان کے لیے بدترین دشمن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ اگر ہم اس کا بیٹر یوز نہیں کرتے، اس کا بہتر استعمال نہیں کرتے، تو یہ ہمارے لیے کسی دشمن سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اگر فرصت کا وقت ہے اور فرصت کے وقت میں ہم نے اپنے دماغ کو خالی رکھا ہے، اس میں ہم نے نیگیٹیوٹی ڈال دی ہے، مختلف قسم کی غلط سوچیں ڈال دی ہیں، تو وہ ہمارے لیے ہمارا دشمن بن جائے گا۔ لیکن انہی فرصت کے اوقات کو اگر ہم نے بہتر طریقے سے استعمال میں لانا شروع کر دیا ہے، ہم نے مختلف قسم کے تخلیقی کام کیے ہیں، تو جس سے کیا ہوگا، ہماری منفی سوچ اور بوریت بھی جو ہے وہ دور ہوگی، اور ہمارا جو ہے وہ فارغ وقت جو ہے وہ تفریح کی صورت میں ایک بہترین اور مثبت ہمارا ساتھی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب فورتھ نمبر پر ہے ہمارے پاس ڈیولپمنٹ آف انڈیویجول کوالٹیز، یعنی کہ انفرادی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص اپنی ایک الگ پہچان، اپنی ایک الگ شناخت لے کر پیدا ہوا ہے۔ ہر شخص کے اندر ہی کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہوتی ہے، لیکن اس خوبی کو جو ہے وہ پروان چڑھانا، اس خوبی کو نکھارنا، اس خوبی کو سامنے لانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کل کا انسان جو ہے وہ خاص طور پر فکر حیات اور دوسرے مسائل کی وجہ سے اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پروان نہیں چڑھا سکتا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ریکریشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ایک انڈیویجول کو، ایک فرد کو، تمام سوسائٹی کے لوگوں کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی کوالٹیز جو ہے اپنی یعنی کہ ان کو اپنی شخصیت اور جوہر دکھانے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔
اس کے علاوہ جو ہے ہر فرد ان سرگرمیوں میں شمولیت کر کے اپنی پوشیدہ صلاحیتوں اور خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ ان سرگرمیوں کے علاوہ بہت سے مشغلے بھی انفرادی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ 5 نمبر پر ہے کریکٹر بلڈنگ یعنی کردار کی تشکیل۔ تفریحی سرگرمیاں فرد کے کردار کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جب انسان جیت کو بغیر تکبر کے اور شکست کو خندہ پیشانیوں فراغ دلی سے قبول کرتا ہے تو اس سے اخلاقی اور سماجی قدروں کے اچھے پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ اب تفریحی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی انسان کے کردار میں نکھار پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ سرگرمیاں انسان میں جیت کی خوشی کے ساتھ ساتھ شکست کو برداشت کرنے کی قوت اور حوصلہ بھی پیدا کرتی ہیں۔ تفریحی سرگرمیاں ہی انسان میں اچھی عادات یعنی تابع داری، وقت کی پابندی، کشادہ دلی، ایمانداری، اعتماد، حوصلہ، تعاون، خوش اخلاقی اور قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ تفریحی سرگرمیاں انسان کے کردار کی تشکیل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب 6 نمبر پر ہے ہمارے پاس مینٹل ریکریشن یعنی کہ ذہنی جو ہے وہ تفریح یا ذہنی خوشی حاصل کرنا یا ذہنی سکون کہہ سکتے ہیں ہم۔ دیکھیں اگر تفریحی سرگرمیاں بامقصد ہوں تو وہ انسان کو ذہنی سکون مہیا کرتی ہیں۔ بامقصد تفریحی سرگرمیوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ ذہنی و قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جدید مشینی دور میں زیادہ لوگ کام کی زیادتی اور دباؤ کی وجہ سے ذہنی تناؤ اور جذباتی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایسی بیماریوں کے لیے تفریحی سرگرمیاں انتہائی ضروری ہیں جو خوشی اور بھرپور زندگی کے مواقع فراہم کرتی ہیں اور معمول کی مصروف زندگی سے آزادی دلاتی ہیں، بلکہ کام کرنے والوں کے لیے ذہنی سکون اور خوشی کا سامان مہیا کر کے ان کی کارکردگی اور اہلیتوں میں اضافے کا بھی سبب بنتی ہیں۔ 7 نمبر پر ہمارے پاس پری ڈومیننس ہے یعنی کہ تخلیقی پہلوؤں کو اجاگر کرنا۔ حصول روزگار کی بھاگ دوڑ اور بے اطمینانی کی فضا نے انسان کے تخلیقی پہلو کو محدود کر دیا ہے، مگر تفریحی کھیلنے اور مشاغل انسان کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ تخلیقی پہلو کو اجاگر اور اپنے علم اور فہم و فراست میں ترقی کر کے بہت سے دانشور اور فلاسفر اس بات کے قائل ہیں کہ انسان اپنے اندر کی خواہشات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں یہ ہمیں اس قابل بناتی ہیں کہ ہم اپنے تخلیقی پہلوؤں کو اجاگر کر سکیں، کیونکہ جیسے ہی ہمارے پاس فرصت کا وقت ہوتا ہے تو ہم اس میں بہت سی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جیسے مصوری ہو گیا، موسیقی ہو گیا، ادب، ڈرامہ، کھیل وغیرہ، جو کہ ہماری تخلیقی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اب 8 نمبر پر ہمارے پاس ہے امپروومنٹ آف ایجوکیشنل اسکل۔ ایجوکیشنل اسکل یعنی کہ فنی مہارت اور علم میں اضافہ۔ تفریحی سرگرمیاں اور مشاغل فرد کو ایسے موقع فراہم کرتی ہیں جس سے اس کے علم و فن اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ علم و ہنر سیکھے اور حاصل کیے جاتے ہیں۔ تفریحی سرگرمیاں ان کو حاصل کرنے اور سیکھنے کے تمام مواقع فراہم کرتی ہیں۔ تفریحی سرگرمیوں کے بغیر تعلیم نامکمل رہتی ہے، لہٰذا تفریح کا ایک مقصد تکمیل تعلیم بھی ہے۔ تفریح سے فنی مہارت اور علم میں اضافے کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ تفریح کے حوالے سے ہمارا بہت ہی یوزفل، بہت ہی اچھا، بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ ٹاپک تھا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ تفریحی سرگرمیاں جو ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں، ان کو کتنے گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ Thank you so much for allowing me the opportunity to share this information with you. I hope you enjoy this material and I appreciate your feedback. اگر آپ لوگوں کو آج کے لیکچر کے متعلق کوئی بھی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہو تو کائنڈلی آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔